گرینڈ الائنس میں کون کون؟ وہ ایک ہو گیا ہے، میں موجود تھا وہاں. 12 تاریخ کو پشین میں ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں جائیں گی، اجلاس ہے ایک، فارملائز کیے جائیں گے کچھ فیصلے. 13 کو پہلا پروٹیسٹ جلسہ پشین میں ہے ہمارا. وہاں سے یہ جو موومنٹ ہے ہماری فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا، یہ شروع ہو جائے گی. یہ بتائیں کہ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان 13 نکات میں سے سویلین سپریمیسی، سویلین اللہ کرے آپ یہ سیکھیں اور جو 2018 میں ہوا وہ ریپیٹ نہ کریں. ہاں 2018 میں ہوا، 2013 میں ہوا، 2024 میں ہوا، 2000. دیکھیں میں آپ تو اپنے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں نا، دوسروں کو دوسرے کی طرف رہنے دیں. انہوں نے تو نہیں سیکھا، ووٹ کو عزت دو کہہ کے دوبارہ جا کے انہوں نے وہی کام کر دیا. کہ آپ بھی یہی کام کر دیں گے کل جا کے جب آپ کو موقع ملے گا؟ ڈیلے ڈولے کریں گے، ان کو اندر ڈالیں، ہم آئیں گے حکومت میں، کسی طرح حکومت میں آ جائیں. نہیں، جینوئن ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے حکومت کو. یہ میری ایک کنوکشن ہے کہ جی. اور خان صاحب کئی دفعہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک پولیٹیکل غلطی ہوئی تھی کہ مجھے ایک ویک گورنمنٹ کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت بھی. وہ کہتے ہیں، آج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. ٹھیک، الائنس بنانے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ مولانا صاحب تو آف آن ہے، ابھی تک ہے ہی نہیں ہے. وہ ہمارے کچھ لوگوں کے رابطے ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ نہ ہاں ہیں نہ ہیں. تو باقی 6 پارٹیز آپ نے ان کو دعوت دی ہے؟ ہم نے اس اجلاس کے لیے ان کو دعوت نہیں دی تھی. کیونکہ اب میں نے یہ سنا کہ فرسٹ فیز میں کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب فی الحال اپنا کام کریں، ہم اپنا کرتے ہیں، سیکنڈ فیز میں سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ ہے اسٹریٹجی آپ کی؟ نہیں، یہ تھنکنگ نہیں ہے. نہیں، آئی مسٹ سے دیٹ. تو مولانا صاحب سے جو بات ہوتی ہے آپ کی، وہ آپ کو ہاتھ نہیں پکڑاتے یا آپ ان کا ہاتھ پکڑنا نہیں چاہتے؟ میرا خیال ہے میوچل مسٹرسٹ ہے. میں فرینکلی فیل دونوں طرف کا جو ہے، ہمارے کو تعلقات اتنے اچھے رہے نہیں ہوئے، مثالی تو نہیں تھے، مثالی نہیں تھے رہے ہوئے. تو مطلب یہ کہ اس کو کچھ وقت لگے گا. مگر وہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا ان کی پوزیشن جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بائیک آؤٹ تو ختم کر دیا نا، اب واپس چلے گئے. انہوں نے ووٹنگ کر دی ہے سینٹ کے الیکشنز کے لیے. تو وہ بھی ایک وہ تو ارینجمنٹ کے تحت کیا نا، ادھر ووٹ لیے ادھر دیے. اب یہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارا، یہ ارینجمنٹ کا نہیں ہے پلیٹ فارم. یہ پلیٹ فارم جو ہے نا، یہ اصول کا پلیٹ فارم ہے. یہ ایک حقیقی لڑائی ہوئے گی جمہوریت کی اقدار کی. یہ اصول کا پلیٹ فارم. بالکل یہ وہی اصول ہے کہ فارم 45 کے پرائم منسٹر سے نہیں ملوں گا، پھر آپ کے چیف منسٹر آ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. وہ انٹیریئر منسٹر سے 47 کے فارم 47 کی حکومت ہے، نہیں ملوں گا، اس کے نہیں جاؤں گا اس ٹیکنگ میں، پھر ملاقاتیں بھی نہیں. دیکھیے کاشف، ایک فیڈریشن ہے ہم، اور اس کے 4 یونٹس ہیں. کے پی از جسٹ 1 یونٹ. آپ نے فیڈریشن کو تو چلانا ہے نا. یہ ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کی رسپانسبلٹی. آپ اس سے تو اس رسپانسبلٹی کو آپ فوگو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کرنا پڑے گا، وہ تو ہم وہ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. جی، محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی، فوٹیج آئی. سونا خان صاحب زیادہ خوش نہیں تھے بہت سی چیزوں پر، خصوصاً وزیر اعظم سے ملاقات پر. لیکن جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں نا، اصول یہ ہے، آپ کا اصول تو یہ ہے کہ 47 کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس سیٹیں نہیں تھیں، ان کو تو زبردستی حکومت بنا کے وزیر اعظم. اور اب پھر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ ریالٹی کی نہیں، صرف اصول کی بات کرو. دوسرے صرف اصول پر چلیں، آپ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بھی چلیں گے. دیکھیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وی ہیو ٹو سبسکرائب ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. ٹھیک ہے جی، اس کو نہیں، یا تو پھر ہم چھوڑ دیں نا. ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں جی کہ ہم جب تک کیا ملاقاتیں آگے ہوں گی، چلیں یہ بتائیں، کیا یور چیف منسٹر از فری کہ وہ آگے ملاقاتیں ضرورت پڑے تو کریں؟ ہاں دیکھیے، اگر وہ فنکشنل ریلیشنز رکھنے کے لیے ملاقاتیں، لائک این ایف سی کا اگر کل کوئی میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو لازمی بات ہے چیف منسٹر کے پی جو وہ اٹینڈ کرے گا. اور یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو ہے معاملہ بال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے. ہمارے بہت سارے ڈیمانڈز ہیں جو کہ پورے نہیں ہو رہے. ہمارا چیف سیکرٹری نہیں لگایا جا رہا، ہمارا آئی جی نہیں لگایا جا رہا، ہمارے پیسے ہیں وفاق کے پاس پیسے وہ نہیں دے رہے. تو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا، لازمی بات ہے کہ نہیں کرے گا نا تو پھر تالی 2 ہاتھ سے تو بچتی ہے، 1 ہاتھ سے تو نہیں بچے گی. اسد کیسر صاحب نے یہ کہا، میں چاہتا ہوں آپ سنیں، کہیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، کیا کہا؟ میں امین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہے، ہم نے بھی آپ کا سپورٹ کیا کہ چلو اپنی صوبے کے لیے کریں، لیکن آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی تک ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے. ابھی تک آپ کی جتنی ڈیمانڈز ہیں، کوئی 1 روپیہ، وہی بات جو آپ نے کی، ڈیمانڈ پوری نہیں ہو. آخر میں کہتے ہیں بلکہ میرا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں. میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ میری بات ہوئی تھی ان کے ساتھ، ابھی بھی میں آج بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پرپوز کیا تھا کہ آپ نہ ملیں. مطالبہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میرا پرپوزل ہے ان کو، چیف منسٹر کو، کہ آپ نہ ملیں. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے علی امین سے؟ نہیں، میرا یہ مطالبہ بالکل نہیں ہے جی. میں کہتا ہوں فنکشنل ریلیشنز آپ نے رکھنے ہیں. وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشنز رکھے بغیر آپ چل نہیں سکتے. وفاق سے مذاکرات ہونے چاہیے. کس چیز کے؟ آئی ڈونٹ نو.
آپ کے وفاق ایک سے کیا صاحب سے مذاکرات پوچھا، کرنے ہیں؟ میں آپ ان کو کے بتا پاس دیتا ہوں سر، ہے کیا ہمیں دینے کو؟ مجھے اب یہ بتا دیجئے کاجل صاحب، سر تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں۔